بات اچھی طرح سے طے کر لینا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھار ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نقد ہوتی ہیں، بالکل نقد، ان میں ادھار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہم جی ادھار کا کاروبار نہیں کرتے، ہمارا سارا کاروبار کیش کا ہے، ہم بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ہم بالکل جو ہے نا کسی قسم کا کریڈٹ پہ نہیں چلتے۔ میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی۔ بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائیں گی، اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں یہ طے ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی، حضور نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا، جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور حدیث ہے، محبوب نے آمین کہا، اور پھر حضرت جبریل نے جب 3 لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا، حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی کہا آمین، ہو جائے، اسے ہو ہی جانا چاہیے، یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اسے خاک آلود ہو ہی جانا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین، کیا ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے، کہا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، آپ کہیے، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑا کریں، کچھ چیزیں اپنی زندگی میں طے کریں، کچھ معاملات اپنی زندگی میں۔ ہمارے ایک استاد تھے گجرانوالہ میں، نام لیتا ہوں، حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاید واحد مرید تھے ہمارے شہر میں، مفتی عبداللطیف صاحب قادری حامدی۔ گجرانوالہ میں شاید کوئی شخص ہو جس نے گجرانوالہ میں پڑھا ہو تو وہ حضرت کا شاگرد یا شاگرد کا شاگرد، یہ ان کی زندگی تھی۔ ان کی والدہ کی بڑی لمبی عمر ہوئی تو ان کے بعض کلاس فیلو نا، استاد صاحب کہتے ہیں مجھے مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو محفل پہ آنا ہے تو استاد جی کہتے ہیں میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا، تو کہتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں، اتنی آپ کی عمر ہو گئی، بچے آپ کے بڑے ہیں، پوتے آپ کے، پوتیاں نوازے، اور ابھی بھی امی سے۔ فرماتے ہیں اماں بوڑھی ہیں، ضعیفہ ہیں، میں نہیں نہ ہوتا تو پریشان ہو جاتی ہیں، دیر سے آتا ہوں تو سو نہیں پاتی، امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ او دوستو، یہ لوگ شاید آج اسی لیے ان کے مزارات سے خوشبو زیادہ آتی ہے، شاید اسی لیے لوگ ان کا نام ممبروں پہ لیتے ہیں، جمعوں میں تذکرے کرتے ہیں، شاید اسی لیے ان کے لیے دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، شاید اسی لیے ان کی اسناد زیادہ چلتی ہیں۔ کیا میرے رسول کریم نے فرمایا، حضور نے فرمایا صحابہ اگر میری والدہ موجود ہوتی نا اور میں تمہیں نماز پڑھانے آتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا اور میری ماں پردہ سرکا کے کہتی بیٹا ذرا میری بات سننا، تو فرمایا اللہ کی قسم نماز توڑ کے اپنی اماں کی بات سن کے آتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اس مفہوم کو اپنی زندگی میں پیدا کریں، اور بالخصوص والدین رخصت ہو جائیں تو پھر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم تھوڑا اور زیادہ محتاط ہو جائیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جتنا ذکر آپ کے بچے آپ کے منہ سے اپنے والدین کا سنیں گے اتنا ہی وہ کل آپ کا کریں گے، جتنا وہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی قبروں پہ جائیں گے اتنا ہی کل کو وہ آپ کی قبر پہ جائیں گے، جتنا وہ آپ کو دیکھیں گے اپنے والدین کے لیے سال ثواب کرتا اتنا ہی وہ آپ کے لیے کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچے بعد میں دے دیں گے، پتر اتنے پیسے دے دینا میرے والوں، کوئی نہیں دینے انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اپنے والدین کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے نہیں دیکھا تو وہ آپ کی طرف سے کیوں کریں گے جی؟ یہ تو رواج ہے جو آپ نے ڈالنا ہے تو یہ گھر میں ڈل جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے۔